میری آج کی ویڈیو میری ساری ویڈیو سے مختلف ہے۔ آج میرا دل بہت دکھی ہے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اور ایک سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے؟ کیا پیسہ ہر چیز کا متبادل ہے؟ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک اولڈ ایج کی مریضہ جو کہ ہمارے پاس لمبے عرصے سے آ رہی تھیں، ایج زیادہ تھی، شوگر تھی، بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اور گردوں کے مسائل بھی تھے، تو جو پیشنٹس بہت لمبے عرصے تک آتے رہتے ہیں ان سے ایک خاص قسم کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کا ریلیشن بن جاتا ہے، ایک خاص قسم کا تعلق بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی ڈیفینیٹلی ایک ڈاکٹر کو اپنا مریض جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرح پیارا ہوتا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے سے جو ہے ایک ہمدردی کہہ لیں، محبت کہہ لیں، ایک رشتہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کافی عرصے سے ڈائلیسس پہ تھیں، ان کے بچے یہاں پہ نہیں تھے اور ان کے ہسبینڈ کی بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ویل آف فیملی سے تھیں، ان کے 2 بچے غالباً امریکہ میں اور ایک بیٹی دبئی میں جو ہے وہ سیٹلڈ ہیں۔ پیسے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، انہوں نے یہاں انہیں نوکرانی رکھ کے دی ہوئی تھی، گھر اپنا تھا، اور اس کے بعد اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے تھے، ڈائلیسس ہو رہے تھے، ویک میں 2 ٹائمز ان کے ڈائلیسس ہوتے تھے اور ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ اچھا، وہ پہلے ہماری پیشنٹ تھیں، پھر آگے کسی اور اسپتال شفٹ ہو گئیں، تو روٹین میں چلتا رہا۔ وہ مجھے جب بھی ملتی تھی نا، جب بھی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا تھا، چیک کروانے آتی تھی، وہ جب بھی ہمارے پاس اسپتال میں آتی تھیں، ان سے گپ شپ ہوتی تھی، ان سے سلام دعا ہوتی تھی، ان سے ہنسی مذاق ہوتی تھی، تو وہ اکثر اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی۔ میں انہیں تسلی دیتا تھا، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا، تو وہ مجھے کہتی تھی فیاض پتر میری 2 خواہشیں باقی ہیں، اللہ نے زندگی میں مجھے سب کچھ دیا ہے، میں نے جو مانگا، جو چاہا، جو سوچا مجھے ملا ہے، لیکن میری 2 وشز باقی ہیں، دعا کرو یہ پوری ہو جائے۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آنٹی کون سی؟ تو وہ کہتی تھی فیاض پتر ایک تو دعا کرو میں بہت تکلیف میں ہوں، ٹھیک ہو جاؤں، اور میرا بہت دل کرتا ہے اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، میرا دل کرتا ہے، سب سے زیادہ اسپیشلی وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا کہتی تھی کہ انہیں ملنا چاہتی ہوں، تو ایک دعا کرو کہ میں مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے دوبارہ مل سکوں، اسپیشلی اپنے چھوٹے بیٹے سے مل سکوں۔ اور دوسری وہ خواہش ظاہر کیا کرتی تھیں کہ پتر دعا کرو مجھے جب موت آئے نا، جب میرا ٹائم پورا ہونا، تو مجھے دفن کرنے والے میرے اپنے ہوں، میرے بچے میرے پاس ہوں، میں غیروں کے ہاتھوں سے دفن نہیں ہونا چاہتی، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اللہ وارثوں کی طرح مر جاؤں اور مجھے کوئی اور دفن کرے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فالج ہوا ہے، اور وہ پیرالائز تو پہلے سے ہی تھیں، تو وہ کوما میں چلی گئیں۔ 13 دن تک وہ عورت کوما کی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہیں۔ میں 2 دفعہ گیا ان کے پاس، بول نہیں سکتی تھیں، اشاروں میں بات کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کوشش کی گئی کہ وہ چلیں بتا نہیں سکتی تو کچھ لکھ کے دیں، تو انہوں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لکھا۔ ٹرائی کیا، میں نے بھی ٹرائی کیا، میں نے ذاتی طور پہ ٹرائی کیا کہ کسی طرح ان کے بچے آخری دفعہ اپنی ماں کو مل لیں۔ میں کن الفاظ میں بتاؤں؟ 13 دن کے بعد ان اماں جی کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے بچے انہیں ملنے نہیں آئے۔ پیسے دیتے رہے، پیسے اکاؤنٹ میں آتے رہے، لیکن بچے نہیں آ سکے، اور ہسپتال والوں نے رضاکارانہ طور پہ ان کی ڈیڈ باڈی کو رضاکار بلا کے قبرستان بھجوایا، اور وہ دل میں اپنے بچوں کو ملنے کی حسرت لیے منو مٹی کے نیچے جا سوئیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جس عورت نے اپنی زندگی میں عروج ہی عروج دیکھا، دولت دیکھی، اپنی ساری خواہشیں پوری کی، اور ان کے پاس جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ بھی انٹرنیشنل آئی ڈی کارڈ تھا، تو ان کا کتنا دل دکھا ہوگا؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ آخری ٹائم پہ ان کے بچے پاس ہوں؟ کتنی وحشت ہوگی ان کے دل میں جب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوگی اور انہیں پتا ہوگا ان کے بچے پاس نہیں ہیں۔ ان کی دونوں خواہشیں ادھوری رہ گئیں۔ میں قبرستان جا کے ان کی قبر پہ، حالانکہ وہ پیشنٹ تھی ہماری، میں ان کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھ کے آتا ہوں، لیکن انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے بچوں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ وہ اپنی ماں کے آخری ٹائم پہ اس کے سرہانے کھڑے ہوں۔
تو خدا کے لیے میں تمام والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے بہت بہتر کریں۔ سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ بیچ میں ایسے بھی نکل آتے ہیں۔ تو میں تمام والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو بہت اونچا تعمیر کریں۔ آپ کا فرض ہے، ان کا حق ہے، لیکن خدا را زندگی کی دوڑ میں، پیسے کمانے کی دوڑ میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیے گا کہ جب آپ کا آخری وقت ہو، آپ کے سرانے کوئی اپنا نہ ہو۔ آپ کو دفن کرنے والے رضاکار ہیں اور آپ کی میت کو کندھا دینے کے لیے بھی اپنے موجود نہ ہوں۔ زندگی اپنوں میں ہے، اپنوں سے ہے۔ دولت اور فیوچر کے چکر میں اتنا تیز نہ دوڑیں کہ اپنے کہیں بہت پیچھے رہ جائیں یا بہت آگے نکل جائیں۔